محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام تحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازقة المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. دعا ہے مالکان عزت خالق لم یزل ہماری اس عبادت ہماری اس صحیح کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس چینل ولایت علی 313 کی جو ایک صحیح جمیلہ ہے کہ مومنین تک معارف اہل بیت اور فضائل و مصائب آل محمد پہنچ سکے، میرا مالک ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا مالک اس ذکر کا اجر دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ خوشنودی جناب سیدہ کے عنوان سے سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اور کروانے والوں کو اس کی مکمل اجر سے فیضیاب فرمائے. سلسلہ گفتگو قرآن اور وارثان قرآن، کتاب اور قرآن کا فرق، اس کے عنوان سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. بے شک یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ نے جو اس قرآن کو اتارا ہے تو خداوند متعال نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم صداقت قرآن سے انکار کریں. قرآن کی صداقت پر ہمارا یقین تھا، ہے اور رہے گا، لیکن یہ بات تمام مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ ہے کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا آج اس ترتیب سے ہمارے پاس نہیں ہے. بے شک قرآن مجید کی مکی آیات جو دور مکہ میں آئیں اور مدنی آیات یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ قرآن جو ہے اس میں ابتدائی آیات کہیں درمیان میں موجود ہیں، آخری آیات جو ہیں وہ آخر کی بجائے کہیں قرآن کے آغاز میں اور کہیں قرآن کے درمیان میں موجود ہیں. تو یہ آیات کی ترتیب کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن وارثان قرآن سے نہیں لیا گیا، کیونکہ جو وارث ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ جانتا ہے اس چیز کی حقیقت کے بارے میں. آپ کہیں سے کوئی گھر خرید لیتے ہیں، آپ نے وہ بنا ہوا گھر خریدا، کچھ عرصے بعد اس میں کچھ ایسے ٹیکنیکل پرابلمز آ گئے، کچھ ایسی تکنیکی مشکلات آ گئیں جس کی بنیاد پہ آپ نے سمجھا کہ میں تلاش کروں کہ اس گھر میں یہ جو ایک مسئلہ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے. تو اب آپ کو یا تو اسے ڈھونڈنا پڑے گا جس نے گھر بنایا تھا، یا اسے ڈھونڈنا پڑے گا جس نے گھر بنوایا تھا. یا بنانے والا جانتا ہے یا بنوانے والا جانتا ہے. تو قرآن لوگوں نے نبی کی زبان سے سنا ہے. اب اس قرآن کے اندر کیا کیا راز ہیں یا وہ بھیجنے والا بتا سکتا ہے یا جس گھر میں نازل ہوا وہ بتا سکتے ہیں. اب رسالت باب نے جب ظاہراً دنیا چھوڑی
تو رسالت مآب باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں بعد غدیر کہ انی تارکن فکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. کل کی ہماری گفتگو اس جگہ پہ آ کے رکی تھی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. ان دونوں کو تھامے رکھنا حتیٰ کہ تم میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. خدا کے رسول نے قرآن کے ساتھ دوسرا تعارف اہل بیت کا کروایا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا طریقہ ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا چلن ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کی تینت ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کی گفتگو ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا معیار ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کی گفتار ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا سوچنا سمجھنا. جو اس کو پڑھتا ہے وہ قاری قرآن سے کیسے فیض لے گا، اور جو اہل بیت کے دروازے پہ آئے گا وہ اہل بیت سے معارف کیسے لے گا. یہ سارے کے سارے مزاج ایک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے جو قرآن کو اتارا تھا تو اس کو بغیر وارث کے نہیں اتارا، اور نبی نے اس کے وارث کا آخری ایام میں واضح بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد قرآن تمہیں ہدایت کر سکے تو میں تمہیں ایک ہی رستہ بتا رہا ہوں. اگر تم نے میرے بعد قرآن کو بالکل ویسے ہی ہادی کے طور پہ لینا ہے تو تمہیں اہل بیت سے لینا پڑے گا. اہل بیت قرآن کے مزاج کو جانتے ہیں، اہل بیت قرآن کے طریقے کو جانتے ہیں، اہل بیت قرآن کی گفتگو کو جانتے ہیں، اہل بیت جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. یا میں آسان لفظوں میں کروں تو پھر آسان لفظوں میں ایسے کہوں گا کہ رسول یہ منوانا چاہتے تھے کہ اہل بیت چپ ہو جائیں تو قرآن بنتا ہے، قرآن بول پڑے تو اہل بیت بنتے ہیں. یا پھر رسول یہ منوانا چاہ رہے تھے کہ اہل بیت لفظوں میں آئیں تو قرآن بنتے ہیں، اور قرآن بدن میں آئے تو اہل بیت بنتا ہے. نعرہ حیدری یا علی علی مولا. جی قبلہ جی. اب رسالت مآب نے واضح طور پہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن تم تک بالکل ایسے پہنچے، اب خدا نے خود قرآن نے کہا کہ اس قرآن کی تعویل یا اللہ کر سکتا ہے، اللہ وراسخون فی العلم، یا قرآن کی تفصیل وہ بتا سکتے ہیں جو علم کے اندر رہتے ہیں، جن میں علم نہیں رہتا بلکہ جو علم کے اندر رہتے ہیں. قرآن کو راسخون فی العلم اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے. خدا نے واضح طور پہ کہا ہے اس قرآن کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. راسخون فی العلم کسے کہتے ہیں؟ جو علم کے اندر رہتے ہوں، جو جن میں علم نہ ہو، جو خود علم میں ہو. جی میں پھر لفظ سمجھاؤں گا. اگر ہم میں سے کوئی انسان علم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے اس کا دماغ خالی تھا، علم آیا، اس کا مطلب علم اس کے اندر ہے، اس کے اندر اترا تو اس نے علم کو جانا. اہل بیت کے اندر علم نہیں آتا، یہ علم میں ہوتے ہیں. بے شک. اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ اہل بیت سیکھتے نہیں ہیں، اہل بیت حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ خود علم کے اندر رہتے ہیں. اس لیے تو خدا نے جب ہمارا تعارف کروایا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ تم جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا تم اس میں سے ذرہ علم رکھتے ہو، الا قلیلا، تمہارے پاس علم ہے لیکن صرف تھوڑا سا. اب آج پوری دنیا میں انسانیت پہ نگاہ ڈال کے دیکھو، جتنے مسلمان ہیں ان کا یہ اگر یقین ہے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے، اوتیت العلم، میں نے تمہیں علم عطا کیا ہے، مگر صرف قلیلا، مگر صرف تھوڑا سا. جن کو قلیل علم عطا کیا تھا انہوں نے اس قلیل علم سے کیا کیا؟ انہوں نے قلیل علم کے ساتھ ہواؤں کے اوپر اڑنا سیکھ لیا، انہوں نے اس قلیل علم کے ساتھ سمندر کے نیچے جانا سیکھ لیا، انہوں نے اسی قلیل علم کے ساتھ ستاروں تک اپنی رسائی کر لی، انہوں نے اسی قلیل علم کے ساتھ خلا پہ پہنچ گیا. انسان اسی قلیل علم کے ساتھ
चांद के सीने पे कदम रख रहा है, इंसान इसी कलील इल्म के साथ मरीख पर पहुंच रहा है, इंसान इसी कलील इल्म के साथ अपनी हाथ की हथेली पे दूसरे का चेहरा देख रहा है, इंसान इसी कलील इल्म के साथ हवाओं की रफ्तार को नाप रहा है, इंसान इसी कलील इल्म के साथ दुनिया के हर अलूम के अंदर उतरता उतरता इतना उतरता जा रहा है कि दूसरे इंसान को महवे हैरत कर रहा है, हैरत में मुब्तला कर रहा है। तो अब मैं जमाने से पूछना चाहता हूं, जिनके पास कलील इल्म था, जिसके खुदा ने कहा था कि मैंने तुम्हें इल्म दिया है लेकिन थोड़ा, जिसने थोड़े इल्म से हवा में चला गया, खला में चला गया, फिजा में चला गया, सितारों तक पहुंच गया, चांद तक पहुंच गया, ये कलील इल्म है। तो बताओ, जिसका कलील इल्म इतनी तरक्की कर रहा है, जो कुल इल्म होगा, जिसको इल्म के अंदर रहता होगा, तो अब मुझे बताओ वो कैसा होगा। तो मैं एक जुमले में फर्क बता देता हूं, जिनके पास कलील इल्म है वो सूरज की तपश को नाप सकते हैं लेकिन उंगली के इशारे से सूरज को पलटा नहीं सकते। जिनके पास कलील इल्म होगा वो चांद तक जा सकते हैं लेकिन चांद को दो टुकड़े नहीं कर सकते। जिनके पास कलील इल्म होगा वो सितारों को जान सकते हैं लेकिन ड्योढ़ी पे सितारा उतार नहीं सकते। नारे हैदरी अली अली बोला, जिए गिरला जिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कलील इल्म में और कुल इल्म में फर्क है। ये रासिखून फिल इल्म है, ये इल्म के अंदर रहते हैं, इल्म इनमें नहीं रहता, ये इल्म के अंदर रहते हैं। इसकी मैं मिसाल दूंगा ताकि मेरे मोहतरम सुनने वालों तक बात पूरी पहुंच सके। इसकी मिसाल मुख्तसरन ये है, किसी शख्स को प्यास थी, वो प्यास की शिद्दत के साथ दरिया के किनारे पे गया। उसने दरिया के किनारे से जाके पानी को पीना शुरू किया। अब वो कितना पानी पी सकता है? उतना ही पिएगा जितनी उसकी प्यास है। उसने पानी को पीना शुरू किया। कितना पी गया? 1 लीटर, 1.5 लीटर। अब वो पानी उसके अंदर जा रहा है। मैं कलील इल्म और रासिखून फिल इल्म समझाने लगा। जिसने पानी पिया उसने इतना पिया जितना उसका वजूद बर्दाश्त कर सकता था। उसने वो पानी पी लिया और पानी पीने के बाद 1.5 लीटर पानी पीने के बाद अगर वो दरिया के किनारे पे खड़ा हो के ये सोचे कि मेरा 1.5 लीटर पानी पीने से दरिया का पानी कम हो गया है, तो ये उसकी फजूल सोच है। पानी वैसे ही बह रहा था। उसके 1.5-2 लीटर पीने से दरिया में कमी नहीं आई, दरिया वैसे ही रहा। उसकी प्यास बुझी है, दरिया में कमी नहीं आई। जियो के बुला जियो, माशाअल्लाह। मैं वारिसाने कुरान समझा रहा हूं, मैं किताब के मालिक समझा रहा हूं। अब जिसने दरिया से पानी पिया उसने अपने अंदर वो पानी भरा, तो पानी भरने से उसकी तृष्णगी दूर हुई, उसकी प्यास दूर हुई, दरिया में कमी नहीं आई, दरिया वैसे ही बह रहा था। तो इसका मतलब है कि उसने पानी पी भी लिया, अपनी तशनगी को पूरा भी किया और दरिया में कमी भी नहीं आई। ये है कुरान का मसाज इंसानों को हदायत देने के लिए। जब वो कलील वालों को इल्म देता है तो वो उनको दे भी देता है लेकिन उसमें कमी भी नहीं आती। अब मैं बताऊं कि जिनके जो रासिखून फिल इल्म है वो क्या है। इतनी देर में एक शख्स आए और वो पानी के अंदर उतर जाए और वो पानी में गौता खाए और पानी में तैरना शुरू कर दे। अब किसी पढ़े लिखे को बुलाओ और उसे बुला के कहो कि वो मुझे बताए ये कितने लीटर पानी में तैर रहा है, ये कितने लीटर पानी में गौता खा चुका है, ये किस हद तक कितने पानी की, जिस मिकदार पानी की थी जिसमें ये था, तो हर कोई कहेगा ये 5 लीटर में नहीं तैर रहा था, ये 20 लीटर में नहीं तैर रहा था, ये 3000 क्यूसेक पानी में नहीं तैर रहा था। हर कोई कहेगा ये दरिया में तैर रहा था, ये दरिया में तैर रहा था, ये दरिया में तैर रहा था। जिसने पानी पिया था तो उसने चाहा कि शायद दरिया कम हो जाए, लेकिन उसके पीने से दरिया में कमी नहीं आई। लेकिन जो उतर गया उसने ये कहने में मजबूर कर दिया कि ये दरिया में तैर रहा है, ये दरिया में चला गया है। तो यही फर्क है कलील वालों का और रासिखून फिल इल्म वालों का। जब तुम कुरान से इल्म लेते हो तो वो तुम्हें तुम्हारे मजाज हो, तुम्हारी फितरत के मुताबिक, तुम्हारे ज़र्फ
کے مطابق تمہیں علم دیتا ہے، لیکن جب راسخون فی العلم لیتے ہیں تو یہ قرآن سے لیتے نہیں ہیں، یہ قرآن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی 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 مولا، جی قبلہ جی، سبحان اللہ۔ یہ راسخون فی العلم ہے، یہ قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ اب خدا نے کہا ہے کہ قرآن کی تعویل وہ کرے گا، یا تو وہ کریں گے جو راسخون فی العلم ہے، یا پھر اس کی تعویل خود اللہ کرے گا۔ بے شک کتنی متعدد آیات ہیں جو زمانے نے صرف اور صرف علی سے سمجھی تھی۔ جب جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا تھا تو ایک شخص نے مالک اشتر سے کہا جاؤ علی سے جا کے پوچھے کہ قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا ہے۔ تو مولا امیر المومنین سے پہنچنے سے پہلے مالک اشتر نے اسے جواب دیا، قرآن نیزوں پہ نہیں اٹھایا، کتابیں نیزوں پہ اٹھی ہیں، قرآن تو خیمے میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جو نیزوں پہ بلند ہے یہ تو چمڑے پہ لکھی ہوئی تحریریں ہیں، قرآن تو خیمے میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یا اللہ یا پھر راسخون فی العلم۔ تو اب جب نبی دنیا چھوڑ کے جا رہے تھے، جب نبی ظاہری طور پہ دنیا سے جا رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد امت کی ہدایت کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ تو امت کی ہدایت کے بندوبست کے لیے انہوں نے غدیر میں اہل بیت کا تعارف کروایا اور حدیث میں قرآن کا تعارف کروایا۔ غدیر میں اپنے بعد اعلان کر چکے کہ میرے بعد کون آئے گا، اور کیا کہنے رسالت مآب نے یہ جملہ کہا تھا، اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول نے غم غدیر میں صرف اور صرف علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا تھا، پہلے بتایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ میں تمہارا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا، پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ اب میں یہاں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ ہمیشہ فضائل علی پڑھنے والوں کو مشرک کہا جاتا ہے۔ جو فضائل علی پڑھتا ہو اسے کہا جاتا ہے یہ شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ کے ساتھ آل محمد کو شریک کرتے ہیں تو یہ مشرک ہیں۔ آئیے مجھ سے سنیے گا، حدیث غدیر ہر مسلمان نے لکھی ہے، سب سے زیادہ راوی حدیث غدیر کے ہیں۔ حدیث غدیر مذہب اسلام کی معتبر ترین حدیث ہے۔ اس معتبر ترین حدیث میں یہ لفظ ہے کہ رسول نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے سیدھا ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ علی مولا ہے؟ آپ نے پہلے اللہ کا تعارف پھر اپنا تعارف، یہ صرف خطبہ نہیں دیا جا رہا، یہ کلمے کی ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ جب رسول کہہ رہے تھے اللہ مولایا، اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ جب کہہ رہے تھے انا مولاکم، اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ۔ جب کہہ رہے تھے من کنت مولا، اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ۔ تو رسول نے یہ کہا تھا کہ میں سب کا مولا ہوں لیکن اللہ کا مولا نہیں، کیونکہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کے دو مولا ہیں، ایک مصطفیٰ مولا ہے، ایک مرتضی مولا ہے، اور مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ مولا ہے۔ رسول نے بتایا کہ اللہ پر میری اطاعت نہیں واجب، مجھ پر اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ رسول نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میری اطاعت اور علی کی ولایت
صرف اللہ ایسا ہے جس پہ واجب نہیں ہے. تو رسول نے یہ جملہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا اس نے خود کو خدا کا شریک بنایا. نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری یا علی 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 مولا علی مولا. جی قبلہ جی ماشاء اللہ. تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ بھائی ترتی اہل بیت. میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہاں خدا کے رسول اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث قرار دیا ہے. خدا کہتا میں نے وارث بنایا ہے. وارث بنانا اللہ کا کام ہے، اور خدا کہتا میں نے وارث بنایا ہے. وارث کی تفصیل جا کے فقہ کی کتابوں سے پوچھ لیجئے گا. آپ کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ حنبلی ہیں، آپ شافعی ہیں، آپ کسی بھی امام ائمہ اربعہ میں کسی کے پیروکار ہیں، آپ مقلد ہیں یا آپ غیر مقلد ہیں، آپ کسی پیر کے ماننے والے ہیں یا فقراء کو نہ ماننے والے ہیں، آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا. یہ تو اسلام کا ایک جنرل کلیہ ہے، ایک اسلام کا جنرل فارمولہ ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کو پہلے پوچھنا ہوگا یہ جگہ کس کی ہے. بغیر وارث کی اجازت کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ کے مالک نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی، آپ کسی غصبی جگہ پہ اللہ کا گھر بنا دیں، اس میں ساری رات بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں، صبح کو فقہ سے پوچھیں، صبح شریعت سے پوچھیں کیا میری نماز ہو گئی، تو شریعت کہے گی تیری نماز نہیں ہوئی، تیرا مصلی ٹھیک تھا، تیرا وضو ٹھیک تھا، تیری قرات ٹھیک تھی، لیکن تیری جگہ غصبی تھی، تو نے بغیر اجازت کے نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب ہے بغیر وارث کی اجازت کے خدا کا قرآن پڑھا جائے اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ کی نماز پڑھی جائے اللہ قبول نہیں کرتا، وہاں بیٹھ کے روزہ رکھا جائے اللہ روزہ قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ بغیر وارث کی اجازت کے اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، تو قرآن کے وارث کے بغیر اللہ تلاوت کیسے قبول کرے؟ کیا بات ہے قبلہ. نعرہ حیدری یا علی 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 مولا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جی قبلہ جی ماشاء اللہ. وارث قرآن کے بغیر اللہ تلاوت کیسے قبول کرے گا؟ تو یہی فرق ہے. تو اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اہل بیت کو چھوڑ کے صرف تلاوت ہی قبول نہیں. آپ اسلام کی جو عبادت کریں گے اس میں قرآن پڑھنا پڑے گا. نماز قرآن کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی، بے شک. روزہ قرآن کے بغیر رکھا نہیں جا سکتا، زکوٰۃ قرآن کے بغیر دی نہیں جا سکتی، حج قرآن کے بغیر کیا نہیں جا سکتا. کیونکہ یہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں یہ سب اعمال ہیں، ان کے احکامات کی کتاب قرآن ہے. تو اب ہر وہ عبادت جس کا حکم قرآن نے دیا ہے اس عبادت کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن کے لیے وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے. اس لیے تو خدا نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن کو وارث بنایا ہے. وارث کی اجازت کے بغیر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی وارث کے بغیر آپ کوئی عمل کریں تو ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے کسی جگہ سے رک کے ایک گلاس پانی پیا اور وارث کی اجازت نہیں تھی، ہاں ہو سکتا ہے کہ وارث آئے تو وہ کہہ دے کہ چل میں تیرے پانی پینے میں کوئی ممانعت نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اچھا تھا تو مجھ سے پوچھ لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث اپنی شرافت سے اجازت دے دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وارث کی اجازت ضروری ہے. شرافت سے اجازت دے دے تو الگ بات ہے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے اگر کسی وارث کی وراثت کو قبضے میں لیتے ہیں تو اس وارث کو زمانے کو صرف اس کا لبادہ اتارنے کے لیے بتانا پڑتا ہے یہ جگہ یہ چیز اس کی نہیں تھی، یہ چیز میری تھی، تو اس کی شرافت کا لبادہ اتر جاتا ہے. تو میرا خیال تھا میں جملہ پڑھ چکا تھا اور آپ سمجھ چکے تھے، سیدہ دربار میں کھجوروں کے باغ لینے کے لیے نہیں گئی تھی، لبادہ اتارنے کے لیے گئی تھی. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، سقیفے پر لعنت بے شمار. مزاج قرآن پہ. یہ ہے، آہا. قرآن کا مزاج یہ ہے.
تو اب خدا کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے استفا کیا ہوا تھا، جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا، جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ چنا اللہ نے، اللہ کا چننا اس بات کی دلیل ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بے شک سب ایک جیسے ہوتے تو اللہ کبھی بھی الگ سے چناؤ نہ کرتا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو چن لیا ہے اور ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ اب ہماری گفتگو روزانہ اس پیرائے میں جا رہی ہے، اور انشاءاللہ 5 محرم کے بعد ہم مظلومیت قرآن پہ آئیں گے۔ تو جس دن ہم حسین کی شہادت پڑھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہی قرآن کی شہادت بھی پڑھیں کہ قرآن کو کتنا مظلوم کیا گیا۔ آج زمانے میں جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے، بے شک یہ آیات قرآنی ہیں، یہ سورہ قرآنی ہیں، قرآن پر مسلمان اپنا یقین رکھ رہے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ خدا قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، یہ قرآن فائدہ دیتا ہے لیکن صرف مومنین کو۔ بے شک ظالموں کے پاس اس کے پاس خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن فائدہ دیتا ہے لیکن ان کو جو قرآن میں تعقل کرتے ہیں، جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں۔ میں پورے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا اسے حفظ کرو، اسے یاد کرو، اسے رٹا لگاؤ۔ پورے قرآن میں خدا نے کہا افلا یتدبرون، اس میں تدبر کرو، افلا یتفکرون، اس میں فکر کرو، افلا یعقلون، اس میں عقل کرو۔ اب عقل کس میں کرنی ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کیا ہے؟ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو اللہ نے نبی کی زبان سے اتارے تھے۔ اب آئیے تقریر کے اگلے رخ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کتاب پہ۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے کتاب کا وارث۔ قرآن کا لفظ میں بار بار ریپیٹ کروں گا سمجھانے کے لیے، موضوع ہے کتاب۔ اب آئیے ایک اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق ہم نے بھیجی اس کی جانب، اللہ کی طرف سے آئی۔ کیا چیزیں آئیں تمہاری طرف؟ کیا؟ 2 چیزیں، نور و کتاب مبین، ایک نور بھیجا، ایک کتاب بھیجی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ قد جاءکم، میں نے بھیجی ہیں یہ چیزیں، میں نے بھیجی ہیں۔ بھیجنے والا اپنا ایڈریس بتا رہا ہے، اپنا تعارف کروا رہا ہے، میں نے بھیجی ہیں تمہارے درمیان 2 چیزیں، ایک نور، ایک کتاب۔ اب ہم یہ کہتے ہیں نور سے مراد ہے محمد و آل محمد کا نور، کتاب سے مراد ہے اللہ کے وہ کتاب جو خدا آل محمد کے ساتھ اتار رہا ہے۔ بے شک لیکن یہاں پر اہل بیت سے بغض رکھنے والوں نے کہا نہیں، یہاں پر کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ یہاں نور سے مراد محمد و اہل بیت محمد نہیں۔ اچھا، یہاں نور سے مراد محمد و اہل بیت محمد نہیں تو کیا ہے؟ کہتے نور سے مراد قرآن ہے۔ تو اگر نور سے مراد قرآن ہے تو خدا نے نور اور کتاب یہ 2 علیحدہ لفظ کیوں لکھے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نور کے آگے جو واو ہے، یہ واو جو ہے یہ یعنی کے لیے ہے، یعنی نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اللہ نے ایک معنی کے لیے 2 الفاظ کیوں رکھے؟ جب نور لکھ دیا تھا پھر کتاب کیوں لکھی؟ پھر واو کیوں لکھا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ واو اور کے لیے، نور اور کتاب، نور اور ہے کتاب اور ہے۔ کہتے ہیں نہیں، نور سے مراد بھی کتاب۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کتاب سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو رسول بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہیں پر آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار سے لکھا ہوا تو نہیں اتارا، قرآن اللہ نے تختیوں پہ، لوہوں پہ، آپ کے گھروں کی چھتوں پر تو نہیں اتارا تھا۔ قرآن آپ تک کیسے پہنچا؟ کہتے ہیں قرآن نبی کے ذریعے سے پہنچا۔ جب نبی کے ذریعے سے پہنچا تو کیا رسول کو جبریل آ کے ایک تحریر دیتا تو وہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ قرآن ہے؟ کہتے نہیں، جبریل خدا کا حکم سناتا تھا، نظر وہ نہیں آتا تھا، رسول بول کے کہتے تھے یہ قرآن ہے، ہمیں قرآن ماننا پڑتا تھا۔
اسی زبان سے کہتے تھے یہ میرا کلام ہے، ہمیں حدیث ماننی پڑتی تھی۔ زبان ایک تھی، کلام دو تھے۔ وہی زبان قرآن پڑھ رہی تھی، وہی زبان حدیث پڑھ رہی تھی، وہی زبان قرآن سنا رہی تھی، وہی زبان حدیث سنا رہی تھی۔ اب امت کو فرق سمجھ میں کیسے آ رہا تھا؟ رسول بتا رہے تھے یہ اللہ کا لہجہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خدا نے کہا ہے، میں تمہیں بتاؤں۔ ورنہ رسول جو بول رہے تھے وہ قرآن بن رہا تھا، رسول جو کہہ رہے تھے وہ قرآن بن رہا تھا۔ اب قرآن کہاں تھا؟ میرے نبی کے اندر، میرے نبی کے اندر۔ اس کا مطلب جو قرآن ہے قلب رسول پہ اترا ہوا، اس کا مطلب جو رسول میں سے ہو وہ قرآن ہوتا ہے، جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ اب آپ نے کہا ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے، تو اس کا مطلب جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوگا، جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوگا۔ رسول نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور آپ نے یہ اصول میں نے طے نہیں کیا تھا، آپ نے طے کیا تھا کہ جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوگا۔ قرآن نبی میں سے، قرآن نور، علی نبی میں سے، علی نور، حسن نبی میں سے، حسن نور، حسین نبی میں سے، حسین نور، سیدہ نبی میں سے، سیدہ نور۔ اب نور کی ضد کیا ہے؟ نور کی ضد ظلمت، نور کی ضد تاریکی، نور کی ضد اندھیرا، نور کی ضد جہالت۔ اب یہ نہ دیکھنا علی کے مقابلے پہ کون آیا، حسن کے مقابلے پہ کون آیا، حسین کے مقابلے پہ کون آیا۔ اب جو بھی آیا نور کے مقابلے پہ آیا، اور جو نور کے مقابلے پہ آئے وہ کل بھی ظلمت تھا، آج بھی ظلمت ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، نعرہ حیدری، یا علی 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 مولا، علی مولا۔ جیے قبلہ جیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مزاج قرآن اور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے کتاب اتاری نور کے ساتھ۔ پھر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ پھر خدا کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر خدا کہہ رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو ہم کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ پھر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو قیامت والے دن تمہاری گواہی دے گی۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ کتاب کے اسرار کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ کتاب کون سی ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں تمہیداً کہا تھا جو لکھی جائے وہ کتاب، جو پڑھی جائے وہ قرآن۔ یقیناً یہ رسول پر لکھی ہوئی اتاری گئی نہیں، رسول نے بولا تو قرآن بنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یہ رسول پر اتری نہیں تھی تو تب یہ کسی اپنے وجود میں نہیں تھی، اس کا وجود تھا، لیکن یہ نبی کے زبان کے انتظار میں تھی۔ بڑا بہترین جملہ سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، نبی کو ضرورت نہیں تھی کہ آیت آئے اور میں پڑھوں تاکہ میری صداقت کا پتہ چلے۔ نبی کو اپنی زبان کی صداقت منوانے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کو اپنی صداقت منوانے کے لیے نبی کی زبان کی ضرورت تھی۔ کیا بات ہے قبلہ، جیو بے شک، کیا بات ہے، جیے۔ قرآن یہ چاہتا تھا کہ میں اس زبان اطہر سے نکلوں تاکہ میری صداقت کا لوگوں کو پتہ چل سکے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے مصطفیٰ کیے ہوئے لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ جن کو وارث بنایا وہ کون؟ اللہ کے مصطفیٰ کیے ہوئے لوگ۔ کس لیے اتاری؟ تاکہ وہ زمانے کو ہدایت کے لیے اس میں سے پڑھ کے سنا سکے۔ اگر اس کتاب کے اندر صرف ہدایت تھی تو امت گمراہ کیوں ہوئی؟ آج کی تقریر اسی منزل پہ رکے گی۔ رسول نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت، اس کو تھامے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث بدلی، کہا نہیں، اہل بیت نہیں کہہ کے سنت، ٹھیک ہے، رسول قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے تھے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے کہنے کے مطابق عمل کرنے کا نام، ٹھیک ہے، آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ جی ہم کر رہے ہیں۔ قرآن ہمارے گھروں میں ہے،
جب قرآن اور سنت دونوں موجود ہیں امت گمراہ کیوں ہے؟ یا تو کوئی مولوی مجھے، مولانا، مفکر، محدث قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے دے کہ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہے، ہر مکتب دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے، ہر نظریہ دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے. تو جب تم خود کو گمراہ خود سمجھ رہے ہو تو پھر وہ نبی کی حدیث کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے تھاما تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن بھی ہمارے گھروں میں ہے اور سنت بھی ہمارے پاس ہے. قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے گمراہ کیسے ہو گئے؟ یا تو یہ مانو کہ تم گمراہ نہیں، یا پھر یہ مانو کہ وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے جو نبی چھوڑ کے گئے تھے. نہ قرآن کو تم نے حقیقت میں مانا ہے اور نہ تم نے اہل بیت کو حقیقت میں مانا ہے. قرآن پڑھا ضرور ہے، قرآن کو رٹا ضرور لگایا ہے، قرآن اپنے گھروں میں رکھا ضرور ہے، قرآن کو مصیبت وقت میں نکالا ضرور ہے، قرآن قسم اٹھانے کے لیے رکھ لیا، قرآن برکت کے لیے رکھ لیا. اگر بائے بسم اللہ سے لے کے سین والناس تک قرآن ہی کو پڑھ لیا جائے تو پھر پورا قرآن جو ہے وہ علی کے قصیدوں کا نام ہے. بے شک میرے مولا علی نے فرمایا تھا قرآن کے 4 حصے ہیں. یہ میرے مولا کا فرمان ہے، اسے ذہن نشین کیجئے گا جو سن رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں قرآن 4 حصوں کا نام ہے. پہلا حصہ ہمارے فضائل کا نام، دوسرا حصہ مثالوں کا ہے جس میں خدا نے مثالیں دی ہیں گزشتہ نبیوں کی، گزشتہ امتوں کی، گزشتہ ادوار کی. علی فرماتے تیسرا حصہ ہے محکمات اور متشابہات میں، یعنی کہ قرآن کے احکامات کون سے ہیں اور قرآن کی متشابہات کیا ہیں، یہ دوسرا حصہ ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن میں تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے خدا نے ہمارے دشمنوں پہ لعنت کیسے کی ہے، خدا نے ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کیسے کی ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار. تو یہ مزاج ہے قرآن کا. تو میں اپنے محترم سننے والے سامعین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ مزاج قرآن تھا، لیکن افسوس اس قرآن کو ماننے والوں نے اس قرآن کی حقیقت کو بدل دیا. ایسے بدلا اس قرآن کی حقیقت کو کہ اس قرآن کے مالک کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئی. آج کی شب اس بادشاہ، اس شہنشاہ کا تذکرہ ہے جسے سفیر حسین کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، خود مکہ میں قیام کیا. جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے. 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی. جناب مسلم بن عقیل نے مولا حسین کو خط لکھا کہ مولا 18,000 افراد بیعت کر چکے ہیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے، مولا جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، میں مصائب کے آخر میں اسی جملے کو دوبارہ دہراؤں گا. جناب مسلم نے کہا مولا کوفے کے لوگ آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، کوفے کے لوگ بیعت پہ آمادہ ہو چکے ہیں، 18,000 افراد میری بیعت کر چکے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے. یہ پیغام جناب مسلم بھیج چکے تھے. خط بھیجنے کے بعد کوفہ کے حالات بدل گئے. ابن زیاد ملعون جو ہے وہ نیا گورنر کوفہ میں آ گیا. نعمان ابن بشیر کو وہاں سے معزول کر دیا گیا. کوفہ کی گلیوں کو سپاہیوں سے بھر دیا گیا کہ مسلم کو ڈھونڈو. جب جناب مسلم نے
ज़ुहरैन की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद कूफा भरी हुई थी, मगरब की नमाज पढ़ाई तो 3 सतरें थी। जब ईशा पढ़ाने के बाद मुस्लिम उठ के खड़े हुए तो पीछे कोई नहीं था, अकेला हुसैन का सफीर, अकील का बेटा कूफा की गलियों में कभी दाएं कभी बाएं रोते रोते एक ऐसे दरवाजे पे चले गए जो दरवाजा बंद था। जब मुस्लिम बिन अकील वहां जाके बैठे, थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, उस घर से एक ज़ईफा औरत आई। उसने अपने दरवाजे पे बैठे हुए एक मुसाफिर को देखा, कहती कौन है? फरमाया मुसाफिर। कहां से आया है? फरमाया मंजिल दूर है। देख के कहती जितनी जल्दी हो सके मेरा दरवाजा छोड़, तुझे खबर नहीं है कूफे के हालात बदल गए, नया गवर्नर आ गया है, कूफा में कर्फ्यू है, कूफा में सख्ती है, जितनी जल्दी हो सके कूफा छोड़। ये कह के वो ज़ईफा दरवाजा बंद करने लगी। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार अपने हाथ में थामी और अपना एक हाथ जमीन पे रखे, कहा अच्छा सैयदा तेरी औलाद का मुकद्दर। जब कहा या फातिमा तो ज़हरा तेरी औलाद का मुकद्दर, लफ्ज फातिमा बंद दरवाजे पे, उस औरत ने सुना, दरवाजा खोल के किसका नाम लिया है? फरमाया क्या तू फातिमा तो ज़हरा को जानती है? कहने लगी उसी की कनीजी का तो भरम है। मुस्लिम की आवाज आई फिर उन्हीं की औलाद हो, औलाद का नाम माना था। तड़प गई, रो के कहती कहीं तू अकील का बेटा मुस्लिम तो नहीं? आवाज आई हाँ मैं ही मुस्लिम बिन अकील हूं। देखा दी मौला मेरे घर तशरीफ ले आए, जल्दी से अपने घर में जनाब मुस्लिम के बिठाने का बंदोबस्त किया, मुसल्ला बिछा। सारी रात जनाब मुस्लिम अल्लाह की तस्बीह और तकदीस में मसरूफ रहे। खबर पहुंच गई इब्न ज़ियाद तक कि मुस्लिम तो आके घर है। 300 सिपाही घोड़ों पे बैठ के मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए आया। घोड़ों के टापों की आवाज जनाब मुस्लिम के कानों पे पड़ी। जनाब मुस्लिम ने अपने मुसल्ले के नीचे तलवार खींची, अल्लाह अकबर कह के अली का शेर घर से बाहर आने लगा। तो सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, रो कहती मौला सिपाही ज्यादा है, तू अकेला है, मौला घर से बाहर न जाइए। रो के कहते हैं मैं नहीं चाहता, मेरा मजाज नहीं है, मैं हम हाशमी है, मेरी गैरत के वारा नहीं करती। मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं लश्कर तेरे घर के अंदर ना आ जाए, कहीं फौज तेरे घर के अंदर ना आ जाए, मेरी हाशमी गैरत के वारा नहीं करती कि मैं मुस्लिम जिंदा हूं और मेरी मानने वाली के घर में सिपाही आ जाए, मैं मुस्लिम जिंदा हूं और मेरे ऊपर ईमान रखने वाली के घर में फौज आ जाए। ए जनाबे मुस्लिम, आपने तवा के घर में कूफा के लश्कर को नहीं आने दिया था। हाय शाम गरीबा, अली की बेटी का खैमा शिमर पहला दस्ता लेके आलिया के खैमे में। जनाब मुस्लिम बिन नकीर अल्लाह अकबर कह के कूफा की गलियों में आए। कूफा की गलियों में मुस्लिम ने तलवार को अलम किया हुआ था। मैं यहाँ अपने सुनने वाले सामीन को बताऊं, खुले मैदान में जंग करना आसान है, बंद गलियों में जंग करना बड़ी मुश्किल है। मुस्लिम अकेला बंद गलियों में जंग कर रहा था, कभी इधर से कभी उधर से हमला, आगे से हमला होता मुस्लिम रोकते, पीछे से हमला होता मुस्लिम रोकते। इतना जबरदस्त हमला किया मुस्लिम ने, कूफे की गलियां खाली हो गई। इब्न ज़ियाद को खबर पहुंची कि हमें और लश्कर चाहिए, इसने 500 का दस्ता और भेजा। थोड़ी देर बाद खबर पहुंची हमें एक लश्कर और चाहिए। उसने कहा अकेले मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए इतने लश्कर क्यों बुला रहे हो? तो उसके सिपा सलार लिख के भेजा, तूने कूफे के किसी आम शख्स को नहीं, हाशमी खून को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। मुस्लिम अकेला है, मेरी फौज मार रहा है, मेरे सिपाही मार रहा है। उसने कहा फिर मुस्लिम को ऐसे गिरफ्तार ना करो, मुस्लिम को अगर ये हाशमियों को धोखे से गिरफ्तार करते हैं। इन्होंने एक गली में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जनाब मुस्लिम अब जख्मी हो चुके थे, अबरू जनाब मुस्लिम के कट चुके थे, होंठ जनाब मुस्लिम का कट चुका था। अगली सतर में सदा से माफी मांग के पढ़ने लगा। मुस्लिम कूफा की गलियों में जख्मी हालत में जंग कर रहे थे। कोई ऊपर से औरत पत्थर मार रही थी, कोई गर्म पानी फेंक रही थी, कोई आग फेंक रही थी। अकेला मुस्लिम लोगों के लश्कर को हटाता हटाता कह रहा था आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा कासिम होता। जनाब मुस्लिम के कदम हटते 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 मुस्लिम गड़े के अंदर गया। जनाब मुस्लिम का गड़े के अंदर गिरना था, मुझे माफ कर देना। जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा। अकेले मुस्लिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, हाथ में रस्सियां, पांव में रस्सियां। जनाब मुस्लिम बिन नकील को
جب ابن زیاد کے دروازے کی طرف لے کے جانے لگے، دربار کے دروازے تک جاتے ہوئے مسلم بن عقیل ہزاروں کے لشکر کو ہٹا رہا تھا، لوگ ڈرتے ہوئے مسلم کو رستہ دے رہے تھے۔ کوفہ کے صدر دروازے پہ ابن زیاد کا ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مسلم کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا یہ ہوتے ہیں ہاشمی، یہ ہوتے ہیں جوان، یہ ہوتی ہے ہاشمیوں کی غیرت۔ وہی سپاہی وہیں پہ کھڑا تھا، یا اس نے چند مہینوں بعد وہیں سے حسین کے سجاد کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں وہی رسیاں، پاؤں میں وہی رسیاں، کوئی دائیں سے کھینچتا کوئی بائیں سے کھینچتا۔ جب جناب سجاد اس کے قریب سے گزرنے لگے، اس نے کہا 3 مہینے پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا مسلم گزرا تھا، اس کی آنکھوں میں جلال تھا، اس کے چہرے پہ روب تھا، وہ زخمی بھی تھا لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کوئی اس کے قریب جاتا۔ تو حسین کا بیٹا ہو کے اس قدر مجبور ہو کے کیوں چل رہا ہے؟ جناب سجاد کی آواز، یہ بندہ خدا تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹی آئی۔ زخمی حالت میں جناب مسلم کو جو کوفہ میں لے کے جایا گیا، بڑی تفصیلی مصائب جناب مسلم کا۔ جناب مسلم کو ابن زیاد ملعون نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر، فرمایا معافی امیر سوائے الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ اتنا جملہ کہا اس نے ملعون نے بکر بن حمران ملعون کو کہا مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا۔ جب جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ گئے، اب جو میں نے مصائب کے آغاز میں جملہ پڑھا تھا وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ جناب مسلم کو لے کے گئے، زخمی مسلم، کوفہ کی گلیاں، دارالعمارہ بلندی پہ تھا، مسلم نے نیچے دیکھا، کوفہ کی گلیوں میں بھیڑ، رش کیوں تھا؟ 9 ذی الحج تھی اور کل عید کا دن تھا، لوگ کوفے کی گلیوں میں عید کی تیاری کر رہے تھے۔ جناب مسلم نے یوں کوفے کی بھیڑ میں دیکھا، جناب مسلم نے اونچی آواز میں کہا اے کوفے والو، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، میں کوفے والو تم سے کہتا ہوں تم میں سے کوئی ایک بندہ خدا مجھ پہ احسان کرے۔ احسان صرف یہ ہے میں مولا حسین کو خط لکھ بیٹھا ہوں کہ کوفے آ جائیے، کوئی حسین کو خبر پہنچا کہ کوفے نہ آنا، کوفے والے پھر گئے ہیں، کوئی حسین کو بتائے اگر آنا بھی ہے خود آنا، زینب کو نہ لے کے آنا۔ بس سادات و غیر سادات، بکر بن حمران ملعون کی تلوار مسلم کے سر پہ آئی۔ جناب مسلم کی آواز آئی میری چند وصیتیں، اس نے کہا وصیت، مسلم نے کہا مجھے پانی پینے کے لیے دیا جائے۔ زخمی ہاتھ ہے جناب مسلم کے، جب پانی کا پیالہ آگے کیا گیا، جناب مسلم نے ہاتھ زخمی زنجیروں والے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا۔ جناب مسلم کے دندان مبارک زخمی تھے، لہو پانی میں آیا، جب لہو پانی میں آیا مسلم نے وہی پانی والا پیالہ کوفے کی دیوار پہ مارا۔ ساتھ کھڑے سپاہی نے کہا پینا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟ مسلم کی آنکھیں برس پڑی، لوگوں کو حکمت سمجھ میں نہ آئی کہ مسلم نے اپنے لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ کیوں پھینکا ہے۔ 2 مہینے بعد یہیں سے ایک قافلہ گزرا، جیسے ایک قافلہ گزرا علی کی بیٹی عالیہ کوفے کے دروازے کے اندر داخل ہوئی، ایک آواز آئی السلام علیکہ یا بنت محمد، محمد کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام۔ بی بی نے گردن جھکا کے کہا سجاد یہ مجھ پہ سلام کرنے والا کون ہے؟ آواز آئی اما سر اٹھا، وہ کوفے کے دروازے پہ مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے۔ مسلم کے سر پہ نظر پڑنی تھی، یا مسلم کی بیٹیاں رو کے آئیں، رو کے کہتی ہیں جب سے اس دیوار کے پاس کھڑی ہوئی ہمیں بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس دیوار میں مسلم کے لہو کے چھینٹوں کو مسلم کی بیٹیوں نے منہ پہ ملنا شروع کیا، یا ناگہاں جناب مسلم کی زوجہ بی بی رقیہ روتی ہوئی مسلم کے سر کے نیچے آئی، رو کے کہتی ہے مسلم میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی تو کیسے مارا گیا، مسلم میں کربلا میں حسین دے آئی، میں کربلا میں عباس دے آئی، میں صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں میں نے تیرے ساتھ اپنے 2 بیٹے بھیجے تھے، مجھے بتا میرا محمد کہاں گیا، مجھے بتا میرا ابراہیم کہاں گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ میرا مالک ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔